آقا علیہ السلام کو بے مثال رکھا. کسی نبی اور رسول کو اور کسی مخلوق کو علم میں اتنی وسعت عطا نہیں کی جو وسعت آقا علیہ السلام کو علم میں عطا کی گئی. ما کان و ما یکون، عالم خلق کی دو حدیں ہیں. کائنات کی بگننگ ما کانا سے شروع ہوتی ہے اور کائنات کا اینڈ ما یکون کی انتہا تک جاتا ہے. ما کانا و ما یکون، یہ دو حدیں بھی میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں. اور احادیث میں علم مصطفیٰ میں بھی کوئی حضور کا مثل نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں. مور اور لیس میں ساری احادیث وہ دوں گا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یا متفق علیہ ہیں، یا انفراداً بخاری و مسلم میں ہیں، یا ابو داؤد نسائی کی سیاستہ کی سند صحیح کے ساتھ حدیث صحیحہ ہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کے علم کو تولنے بیٹھتے ہیں. یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا. ارے نادانوں، آپ کا ہمارا علم ہے کیا؟ آپ کی ہماری عقل ہے کیا؟ آپ کا اور ہمارا فہم ہے کیا کہ تاجدار کائنات کے علم کو ناپ سکے؟ حضور کے علم کو تو وہ ناپے جس کا اپنا علم حضور سے زیادہ ہو. معاذ اللہ. تو حضور سے زیادہ تو علم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے. تم اور ہم کون ہیں علم مصطفیٰ کو ناپنے والے؟ ہمارا تو کل جہاں ختم ہو جاتا ہے اور ما کان و ما یکون کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کا علم اس سے بھی باورا ہے. اب بخاری مسلم کی حدیث سنیے، متفق علیہ. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ علم میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ تھا. فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی الظہر فلما سلم قام علی المنبر. نماز ظہر سے فارغ ہوئے، منبر پہ کھڑے ہو گئے. متفق علیہ حدیث دے رہا ہے. حوالہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 6864. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب توقیرہ و ترک و اکثار سوال، حدیث کا نمبر 2359. میں نے صرف 2 حوالے بخاری مسلم کے دے دیے. درجنوں کتب حدیث کی اس حدیث سے صحیح متفق علیہ کو روایت کرتی. آقا علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہوئے، فذاکر الساعہ وذاکر ان بین یدیہا امورا عظاما. آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اور قیامت کے دن میں جو ہونے والا تھا سب بیان کر دیا. یہ حدیث اس طرح بھی آئی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی، قام فینا رسول اللہ مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. بخاری مسلم. اور یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، فاخبرنا عن بدء الخلق الى ان دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. کائنات کی ابتدا سے شروع کیا آقا علیہ السلام نے بیان کرنا اور کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہو جانا، سارا کچھ بیان کر دیا. اب یہ جو سارا کچھ بیان کر دیا، بتائیے یہ سارا علم قرآن میں ہے؟ آپ کوئی آیتیں بتا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا بتاتے آئیے. قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یاجوج اور ماجوج کے احوال اور تمام کتاب الفتن کے احوال اور سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا اور ساری تفصیلات جو آقا نے قیامت تک بیان کی اور قیامت کے اندر کی ساری تفصیلات، کیا قرآن مجید میں آپ آیتیں بتا سکتے ہیں جہاں ہیں؟ نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو سب کچھ بتاتے قرآن میں تو یہ تھا نہیں سرحد سے، کس علم سے بتاتے؟ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے علم کا مبدا فقط قرآن نہ تھا، قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی اور وہ وحی خفی تھی
اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ آقا نے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه، آج جو شخص مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے۔ بات یہ ہوئی کچھ لوگوں نے خسر پسر کی تھی اور آقا علیہ السلام کی شان علم میں کچھ باتیں کی تھی، تانا زنی کی تھی۔ منافق اس وقت بھی علم مصطفیٰ میں تانا کرتے تھے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ آج بھی علم مصطفیٰ میں تانا زنی کرتے ہیں۔ تو منافقوں نے کوئی تانا زنی کی تھی، بات آقا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی۔ آپ جلال میں آئے اور کھڑے ہو کے پوچھا جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے آج پوچھ لے۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، خدا کی قسم آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے سب کچھ بتا دوں گا۔ جب یہ پوچھا قال انس فاکثر الناس البکاء، لوگ رونے لگ گئے، صحابہ کرام چیخو پکار کھڑی ہو گئی، کانپنے لگ گئے۔ اس کیفیت میں آقا فرماتے جاتے تھے وَأَكْثَرَ الرَّسُولُ اللَّهِ أَن يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي سَلُونِي، کہتے جاتے تھے پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو۔ دریائے علم مصطفیٰ تلاطم میں تھا۔ اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص فقام الیہ رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مر کر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے غلطی کہ اس سے مراد یہ تھا کہ شریعت کی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، احکام شریعت کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ سوچنا غلط ہے۔ آگے دیکھو تو صحیح کہ پوچھنے والے پوچھ کیا رہے ہیں، وہ کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا غیوب کی بات پوچھ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا النار، اے شخص تو دوزخ میں جائے گا۔ اب اس نے کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھا تھا، اس نے مرنے کے بعد ٹھکانہ پوچھا۔ اب آقا علیہ السلام فرما دیتے، اگر علم میں کمی ہوتی تو فرماتے مرنے کے بعد مجھے کیا خبر، تو کہاں جائے گا؟ نہیں، اس نے پوچھا کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پتا چلا وہ شخص زندہ ہے، یہاں بیٹھا ہے، مگر مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بھی مصطفیٰ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، عبداللہ بن اضافہ، اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا۔ اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا حقیقی والد کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تمہارے اصل والد کا نام حذافہ ہی ہے۔ اس کے نسب کو صحیح قرار دے دیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور شخص کو لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ وہ اٹھا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تم حرام زادے ہو۔ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیری ماں نے تجھے شیبہ کے آزاد کردہ غلام سے لیا تھا۔ اب تاجدار کائنات کے علم کی وسعت دیکھیے کہ مرنے کے بعد کا کوئی ٹھکانہ پوچھتا ہے تو جنت و دوزخ ہتھیلیوں کی طرح میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ کوئی اپنا نسب پوچھتا ہے تو میرے محبوب کے سامنے۔ اب نسب کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ کوئی ٹیسٹ تھا ڈی این اے کا؟ بھائی کس کا باپ کون ہے؟ اس زمانے میں بدکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، رات کے اندھیرے کا معاملہ ہے۔ ارے کس کی ماں کس شخص کے ساتھ سوئی اور کون شخص کس عورت کے ساتھ ملا اور اس کا حمل ٹھہرا، نطفہ ہوا، یہ تو راتوں کے اندھیروں کے غیب کے معاملات ہیں۔ مگر پتا چلا اس زمانے کے لوگ حضور پر بھلے ایمان رکھتے یا نہ رکھتے مگر یہ مانتے تھے کہ مصطفیٰ کو سارا علم ہے، کامل علم ہے۔ ہم کس کے نسب سے ہیں یہ بھی معلوم ہے، ہمارا مرنے کے بعد ٹھکانہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے رہے سلونی سلونی،
پھر فرماتے رہے اور پوچھ لو اور پوچھ لو. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فبارک عمر علی رکبتیہ، گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے آقا کے سامنے. اس طرح گھٹنوں کے بل، آقا معاف فرما دے، آقا معاف فرما دے، غلطی ہو گئی بازوں سے، غلطی کسی اور نے کی تھی، معافی مانگنے لگ گئے. تو پھر آقا نے معاف کر دیا. اب یہی حدیث ایک عجیب روایت دے رہا ہوں، حافظ ابن کثیر نے بھی روایت کی. اب حافظ ابن کثیر وہ محدث، وہ مفسر ہیں جن کی ثقافت کو انکار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا. اٹھا کے دیکھیے علماء بھی اور طلباء بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء کی آیت کے تحت سورہ مائدہ آیت نمبر 101 تفسیر ابن کثیر کے تحت انہوں نے روایت کی یہ حدیث، یہی واقعہ. اور وہ لکھتے ہیں کہ جب آقا سلونی سلونی فرماتے جا رہے تھے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، اور پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے. جلال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم اٹھے، فقام الیہ عمر بن الخطاب فقبل رجلہ. یہ حافظ ابن کثیر کی روایت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے، فقبل رجلہ. سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں جھک کر آقا علیہ السلام کے قدم مبارک چومے، حضور علیہ السلام کے قدم چومے سیدنا فاروق اعظم نے. یہ حافظ ابن کثیر نے روایت کیا. جلد 2 صفحہ 106 سورہ المائدہ کی آیت 101 کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، فقبل رجلہ، آقا کے قدم چوم لیے. یہ صحابہ کا ادب تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ. تو گویا علم میں کوئی آقا علیہ السلام کا ثانی نہیں، اور علم میں کوئی آقا جیسا نہیں. اور عالم یہ ہے، یہ امام بخاری نے جامع صحیح میں روایت کیا. ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں، دارمی میں، مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں واقعہ خیبر. جب خیبر فتح ہو گیا، حدیث کے لفظ ہیں قال لما فتحت خیبر اہدیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم شاۃ فیہا سم. جب وہ زہر آلود بکری کا گوشت پیش کیا گیا خیبر فتح ہونے کے بعد، یہودیوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کے تحت، اس موقع پر جب گوشت کی بوٹی بول اٹھی، ارے بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں بھی مصطفیٰ کی غلام. ہائے 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 ہائے، بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں جو سالن بنا ہوا ہے تب کر وہ بھی میرے مصطفیٰ کی غلام ہے. بولتی آقا میرے اندر زہر ہے، تناول نہ فرمائیے. ارے یہ تو تاجدار کائنات ہیں، یہ تو تاجدار کائنات ہیں. قرآن کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام جس تالاب میں جہاں مارج البحرین 2 سمندر ملتے تھے، جہاں خضر علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون مچھلی کاٹ کر بھون کر پکا کر لے کر چلے تھے راستے میں کھانے کے لیے. وہاں وضو کیا، اس وضو کے پانی کے قطرے مچھلی پہ پڑ گئے. ارے جہاں حضرت خضر بیٹھے تھے بنی اسرائیل کے ولی اللہ، اس پانی کے اثر سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، مچھلی زندہ ہو گئی. میں نے اپنے خطابات میں کئی بار اس چیز کو بیان کیا. ارے اگر بنی اسرائیل کے ولی خضر علیہ السلام ان کی توجہ سے بنی ہوئی مچھلی زندہ ہوتی ہے، وہ تو اثر پانی کا پڑ گیا تھا، تو یہ تو تاجدار کائنات کی بارگاہ ہے. یہاں تو پانی مس نہیں کیا، بنا ہوا گوشت آیا ہے، آقا نے ایک بوٹی کھائی ہے، گوشت بولتا ہے، زندہ ہو کے بولتا ہے آقا مجھے نہ کھائیے، مجھے ذیل میں بھونا گیا. یہ وہ واقعہ خیبر ہے. میں علم کی بات کر رہا تھا کہ علم مصطفیٰ میں آقا کا ثانی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے سازش کی مجھے زہر آلود گوشت کھلایا، آپ نے آواز دی اور فرمایا کہ ان یہودیوں کو جمع کرو. خیبر کے یہودیوں کو جمع کیا گیا. اور نہ بھولیے کہ آقا علیہ السلام پہلی بار خیبر گئے تھے. کہاں مدینہ کی سرزمین اور کہاں خیبر. میرے آقا خیبر کے رہنے والے نہیں تھے، یاد رکھیں، خیبر کے رہنے والے نہیں تھے.
خیبر تو گئے ہیں، فتح کیا ہے، اور اب فرمایا یہودیوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھے زہر کھلایا ہے۔ جب جمع ہو گئے، سامنے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ حدیث نمبر 2998، اور صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 2178، اور پھر ابو داؤد اور دیگر کتب میں بھی ہے، بہت ساری بے شمار کتب حدیث میں، بخاری اور ابو داؤد کی بتا دی، صحیح بخاری کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو، انی سائلکم عن شیء، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ یہودیوں سے کہا، اکٹھا ایک گروہ بیٹھا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ، کیا تم مجھے صحیح صحیح سچا بولو گے، میرے سوال کا جواب سچائی کے ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ جو پوچھیں گے ہم سچا جواب دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو۔ فقال لهم النبی من ابوکم، جو یہودی سامنے بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ قالوا فلان، ان سب نے کہا ہمارے باپ کا نام یہ ہے، فلاں شخص ہمارا باپ ہے۔ آقا نے فرمایا ان سب کو تم جھوٹ بولتے ہو، بل ابوکم فلان، تمہارا باپ وہ نہیں، تمہارا باپ وہ شخص، دوسرا شخص۔ اب خیبر میں میرے آقا نسب کیسے جانتے ہیں قبیلوں کے؟ انہوں نے جھوٹ بولا۔ آقا نے ان کی بات کو رد کر کے کہا نہیں، تمہارا باپ وہ نہیں، وہ ہے۔ قالوا صدقتا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، ہم نے جھوٹ بولا۔ یہ علم کا حال ہے کہ علم میں میرے آقا کا کوئی ثانی کائنات میں اللہ نے نہیں کیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سب کچھ کئی بار بتاتے، فحافظہ من حافظہ وناسیہ من نسیہ، ہمیں جو کچھ یاد رہتا ہم اتنے عالم بن جاتے، جو بھول جاتا سو بھول جاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے باب میں یہ مقام ہے کہ حضور کا علم کے باب میں کائنات میں کوئی ثانی نہیں۔